السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شانواز. Welcome to our channel Be Sure. Today we are going to be reading you an interesting story فرام واقعات شیریں. اور دوستو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ ایک کتاب ہم نے واقعات شیریں شروع کی ہوئی ہے، اور آج ہم اس میں سے آپ کو شانواز اور اپنے دوستوں کو جو کہانی سنائیں گے اس کا ٹائٹل ہے چوروں کتب بنایائی. یہ پنجابی کا ٹائٹل ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تقویٰ کا رعب دوسروں پر بھی پڑتا ہے، یعنی کہ اگر آپ ہمیشہ سچ بولیں گے نا تو اس کا لازمی طور پہ اثر دوسروں پر بھی پڑے گا، اور خدا تعالیٰ متقیوں کو ضائع نہیں کرتا. ضائع کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ویسٹ، یعنی کہ ان کو ایسے ہی کیڑے مکوڑوں کی طرح نہیں مار دیتا. میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اکابر میں سے ہوئے ہیں، ان کا نفس بڑا مطہر تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بہت نیک اور پاکیزہ بنایا ہوا تھا. ایک بار انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میرا دل دنیا سے دل برداشت ہے، یعنی کہ میں دنیا سے بالکل اکتا گیا ہوں اور میرا دل نہیں لگتا یہاں پر. میں چاہتا ہوں کوئی پیشوا تلاش کروں، یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی لیڈر تلاش کروں جو مجھے سکینت اور اطمینان کی راہیں دکھائے. والدہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہمارے اب کام کا نہیں رہا تو ان کی بات کو مان لیا اور کہا کہ اچھا میں تجھے رخصت کرتی ہوں. یعنی کہ پھر ان کی والدہ نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ ڈھونڈو جو تمہارے دل کو سکون دے، کیونکہ تمہارا اب دنیا میں دل نہیں لگتا. یہ کہہ کر اندر گئی اور 80 مہریں جو اس نے جمع کی ہوئی تھیں اٹھا کر لے آئی. یعنی کہ اس نے 80 کوئنس جو تھے اس نے جمع کیے ہوئے تھے اور وہ ایز اے سیونگ، اور وہ اٹھا کر لے آئی اور کہا کہ ان مہروں میں سے حصہ شرعی کے موافق 40 مہریں تیری ہیں اور 40 تیرے بڑے بھائی. یعنی کہ ان کے پاس 80 کوئنس تھے ان کی والدہ کے پاس، تو ان کے 2 بھائی تھے نا، تو جو بھائی ہوتے ہیں ان کے اندر ایکول ساری پراپرٹی ڈیوائڈ ہونی ہوتی ہے. because they had 80 coins, right? ہاں جی، تو اس کا Because 80 کا they ہاف. so half of 80 is actually 40. ہاں جی، تو اس لیے وہ 40 مہریں تجھے بما رستی دیتی ہوں. یہ کہہ کر وہ 40 مہریں ان کی بغل کے نیچے پیراہن میں سی دیں اور کہا کہ امن کی جگہ پہنچ کر نکال دینا. یعنی کہ ان کے جو بازو کے نیچے جو کپڑا ہوتا ہے نا یہاں پر، تو اس کے وہاں پر انہوں نے چپکے سے اندر کو سی دیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور وہ ہر وقت بازو کے ساتھ بھی لگ کے رہیں تاکہ پتہ رہے کہ ہاں ان کے پاس ہی ہے. اور ان دل ضرورت اپنے صرف میں لانا، یعنی کہ جب تمہیں ضرورت ہو تب صرف ان پیسوں کو خرچ کرنا. سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ مجھے نصیحت فرمائیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے کوئی ایڈوائز کریں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جھوٹ کبھی نہ بولنا، اس سے بڑی برکت ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تمہارے اوپر جیسے بھی حالات آئیں ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ نہ بولنا. اتنا سن کر حضرت سید عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے رخصت ہوئے تو پہلی منزل میں ایک جنگل میں سے ان کا گزر ہوا. یعنی کہ جو فرسٹ اسٹیج تھی وہاں پر ایک جنگل میں سے ان کا گزر ہوا. اتفاق ایسے ہوا کہ جس جنگل سے ہو کر آپ گزرے اس میں چوروں اور قزاقوں کا ایک بہت بڑا قافلہ رہتا تھا. قافلہ کہتے ہیں کارواں کو، بڑے سارے گروپ کو. جہاں ان کو چوروں کا ایک گروہ ملا، دور سے سید عبد القادر پر بھی ان کی نظر پڑی. یعنی کہ چور جو تھے اکٹھے مل کے رہتے تھے اور وہ روبری کرتے تھے، سارا اپنا جو بھی وہ مال لوٹ کے لاتے تھے جنگل میں، پھر وہ لے کے آتے تھے، پھر ڈیوائڈ کرتے تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ دور سے کہ اچھا یہ کوئی آدمی آ رہا ہے، تو دور سے جب سید عبد القادر پر ان کی نظر پڑی، قریب آئے تو انہوں نے ایک کمبل پوش فقیر سا دیکھا. تو سید عبد القادر صاحب جو تھے وہ بالکل سادہ سے تھے، فقیر طبع تھے، اور ان کے اوپر ایک کمبل تھا. انہوں نے ہنسی سے دریافت کیا کہ تیرے پاس کچھ ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ سے تازہ نصیحت سن کر آئے تھے کہ جھوٹ نہ بولنا. والدہ کی آخری نصیحت پر غور کیا اور فوراً جواب دیا کہ ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، یعنی کہ 40 کوئنز ہیں جو کہ میری بغل کے نیچے میری والدہ نے کیسا کی طرح سی دی ہیں. یعنی کہ میری والدہ نے میرے کپڑوں کے اندر ان کو سی دیا ہے اور ان کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو. اس قزاق نے سمجھا، یعنی کہ وہ جو ڈاکو تھا اس نے سمجھا کہ یہ ٹھٹھا کرتا ہے، یعنی کہ مذاق کرتا ہے، اس کے پاس یہ تو معمولی کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں، اس کے پاس کہاں پر اتنے زیادہ پیسے ہوں گے. الغرض ہر ایک چور کو یہی جواب دیا، یعنی کہ وہ جتنے بھی چور وہاں پر تھے ان کا جو پورا کا پورا گینگ تھا، گروپ تھا، ان سب کو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہاں میری والدہ نے مجھے 40 کوئنس دیے ہیں اور وہ میرے کپڑوں کے اندر سلے ہوئے ہیں. وہ پہلے تو ہنستے رہے. وہ چور یہ سن کر حیران ہوئے کہ یہ فقیر کیا کہتا رہا، ایسا راست باز ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یعنی کہ شانوز اگر جیسے کسی انسان کے پاس کوئی بہت قیمتی چیز ہو اور سامنے سے ڈاکو جو ڈاکو پوچھے کہ بتاؤ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں، تو نارمل جو انسانی بیہیویئر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی قیمتی چیز کو چھپانے کی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے. لیکن ان کو اپنی والدہ کی نصیحت یاد آئی کہ ہمیشہ سچ بولنا، تو انہوں نے سچ بولا اور کہا کہ میرے پاس 40 کوئنز ہیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کس قسم کا فقیر ہے، ہم نے تو ایسا نیک انسان کبھی بھی نہیں دیکھا. شی میڈ اسمال پاکٹس ان ہز ڈریس. اس کے بعد اس کے اندر سارے کوئنز کو ڈال دیے تھے چھپا چھپا کے. Like one?
آئی ایم ناٹ شیور، لیکن I انہوں نے think 10. کپڑوں، اچھا 40 کوائنس تھے نا. اچھا بہرحال جب انہوں نے کہا کہ میرے پاس 40 کوائنز ہیں تو وہ چور جو تھے آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے. سردار کہتے ہیں وہ جو چیف تھا ان کا جو ہیڈ، chief. ہاں جی، اور سارا قصہ بیان کیا اور ساری اسٹوری بتائی کہ دیکھیں اس طرح سے یہ بار بار یہی کہتا ہے کہ میرے پاس اتنے سارے پیسے ہیں، لیکن اس کی حالت دیکھیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہوں گے. تو اس نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا تب بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہی جواب دیا. امیر نے کہا، یعنی کہ وہ جو چیف تھا، اس نے کہا کہ اچھا اس کا کپڑا دیکھو تو صحیح. جب تلاشی لی گئی آخر جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیراہن کے اس حصے کو پھاڑ دیا گیا تو واقعی وہاں سے 40 مہریں برآمد ہوئیں. وہ حیران ہوئے کہ یہ عجیب آدمی ہے، ہم نے ایسا آدمی کبھی نہیں دیکھا. اس پر ان کے سردار نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ تو نے اس طرح پر اپنے مال کا پتہ بتا دیا. تو جو چیف تھا وہ بڑا حیران ہوا کہ انہوں نے اپنے سارے پیسوں کے بارے میں بتا دیا اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم چور ہیں، اور اسے پوچھا کہ تم نے ایسے کیوں کیا. اس پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ صاحبہ کی نصیحت کا ذکر کر دیا کہ روانگی پر والدہ صاحبہ نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ جھوٹ کبھی نہ بولنا، اور کہا کہ میں طلب دین کے لیے گھر سے نکلا ہوں، یہ پہلا امتحان تھا کہ میں جھوٹ کیوں بولتا. تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو سکون دے، اطمینان دے، اور مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جو مجھے اللہ تک لے کر جائے، تو میں جھوٹ بول کر اپنی منزلوں کو کیوں طے کروں. اگر پہلی منزل پر ہی جھوٹ بولتا تو پھر کیا حاصل کر سکتا، اس لیے میں نے سچ کو نہیں چھوڑا. جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا تو قزاقوں کا سردار چیخ مار کر رو پڑا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر گیا اور کہا کہ میں نے ایک بار بھی اللہ خدا تعالیٰ کا حکم نہ مانا. چوروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اس کلمہ اور اس شخص کی استقامت نے میرا تو کام تمام کر دیا ہے، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کی. اس کے کہنے کے ساتھ ہی باقی چوروں نے بھی توبہ کر لی. توبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کہ اللہ میاں میں یہ غلطی دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گا، اور پرومس کرنا اللہ میاں سے. Yeah, but if they're stealing, why did Allah listen to their prayers? یس Yeah, but they're always stealing. نہیں، انہوں نے پھر توبہ کر لی نا. توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ دوبارہ ایک غلطی کو ریپیٹ نہ کرنا. کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے پہلا مرید یہی شخص تھا، یعنی کہ وہ جو چور تھا نا، جو ہیڈ تھا، وہ ان کی اس نیکی کی وجہ سے، اس نیکی کی عادت کی وجہ سے ان کا فالوور بن گیا. مرید کہتے ہیں فالوور کو. میں چوروں کو تب بنایا اس واقعے کو سمجھتا ہوں. میں چوروں کو تب بنایا اس واقعے کو سمجھتا ہوں. الغرض سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے بیعت کرنے والے چور ہی تھے. سمجھ آئی کہ وہ جو سب سے پہلے جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے تو سب سے پہلی بیعت ان کی چوروں نے کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو چور نہیں رہنے دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک دل انسان بنا دیا تھا. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو اور یہ شاہنواز کو یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی. آپ کو سمجھ میں آئی ہے کہ سچ کی برکت کتنی ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو سچ کتنا پسند ہے. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ جھوٹ جو ہوتا ہے نا، اس کی مثال جو ہے وہ گندگی کی طرح ہے، گاربیج کی طرح ہے، نجاست کی طرح ہے. اور جو انسان نجاست کہتے ہیں گندی چیز کو. آپ کا کبھی دل چاہے گا کہ آپ گاربیج میں سے کوئی چیز اٹھا کے کھائیں؟ نہیں نہ چاہے گا، کسی کا بھی نہیں چاہتا. لیکن جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس نے گاربیج میں سے کوئی چیز، گندی سی چیز اٹھائی اور اس کو کھا لیا ہے. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ واقعہ چھوٹا سا اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ ہم اس کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے Love is, and don't forget to subscribe our channels. اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے، اب دل کے بام و در پہ دیے جلتے جائیں گے. عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں گے.